بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ملک کے سفارتی کیڈر کو بھی استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ اس رواج سے دنیا کا کوئی ملک مستثنا نہیں ہے۔ سفارتکاروں کے بیس میں چھپے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ دوست اور دشمن کی تمیز کیے بغیر ہر ملک کی اہم اور خفیہ ترین دفاعی اور معاشی معلومات تک رسائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ کم و بیش ہر ملک کے حکمراں جانتے ہیں کہ سفارتی مراعات کی آڑ میں ان کے ملک میں دندنانے والے سیکرٹ ایجنٹ کون ہیں اور اپنے ملک کی طرف سے کیا اہداف لے کر وارد ہوئے ہیں۔ ان کی جملہ سرگرمیوں پر محتاط انداز میں نگاہ رکھی جاتی ہے اور ایک مخصوص حد تک ان کے کاموں میں مداخلت نہیں کی جاتی۔ ایسی سرگرمیوں کو نظر انداز کرنا ہر ملک کی مجبوری ہے، کیونکہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹانگ اڑائے بیٹھا ہوا ہے۔ دوست ملک ایک دوسرے کے سیکرٹ ایجنٹوں سے اسی رواداری سے پیش آتے ہیں۔ کہیں وہ حد سے متجاوز ہونے لگیں تو انہیں چھیڑنے کے بجائے ان کے مخبر یا مقامی رابطے کو طاق کر راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور ان کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی آدمیوں کو مخبر کے روپ میں بڑھاوا دیا جاتا ہے اور وہ غیر ملکی جاسوسوں کو غلط اور فرضی معلومات فراہم کر کے گمراہ کرنے کا مقدس فریضہ انجام دینے لگتے ہیں۔ یہ مہذب دنیا میں جینے اور پنپنے کے سنہرے اصول ہیں جن پر مشرق سے انتہائے مغرب تک ہر ملک نیک نیتی سے کاربند ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان دشمنی کی ریت ہی انوکھی ہے۔ بھارت کے کسی اہم سیاسی رہنما کو چھینک بھی آتی ہے تو دہلی کے حکمرانوں کو اس میں ISI اور IB کی سازشیں نظر آنے لگتی ہیں۔ بھارتی سفارتکار بین الاقوامی ادب اور آداب کو بالائے طاق رکھ کر ہر قیمت پر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ وہ مقامی سطح کے گھٹیا جرائم میں ملوث ہونے سے بھی نہیں چوکتے، جن کا نتیجہ سیاسی اور سفارتی تلخیوں کی صورت میں آئے دن سامنے آتا رہتا ہے۔ دہلی کی سرزمین پر انیل اور نریش کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کی پوری ذمہ داری بھارتی پولیس اور حکام کے سر جاتی تھی۔ اسی طرح جان اسمتھ اور ناگر کا خون بھی ان کی نااہلی کا ثبوت تھا۔ اگر امن و قانون کے محافظ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے مستعد ہوتے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو وہاں کھل کھیلنے کا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ بھارتی پولیس افسر نے جب اپنی ابتدائی چھان بین میں مجھے مشکوک اور اوباش سمجھ لیا تھا تو انتظامی قاعدے کی روح سے مجھے اسی وقت بھارت سے نکال دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے مجھے ڈھیل دے کر راو والوں کے سپرد کر دیا۔ پھر وہاں وہ سب ہوتا چلا گیا جس نے بھارتیوں کے اوسان خطا کر دیے۔ اگر بھارت میں نامعلوم اور خطرناک دہشت گردوں کے گھس آنے کی خبروں پر بھارتی پولیس محتاط رویہ اختیار کرتی تو اسے کسی مشکوک غیر ملکی کو بھارت کی سرزمین پر نہیں ٹکنے دینا چاہیے تھا، مگر ان کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہم نے اپنے کام پورے کر لیے۔ یہ بھارتیوں کی ہٹ درمی اور بے شرمی تھی کہ انہوں نے اپنی نااہلی کی پردہ پوشی کرنے کے بجائے پاکستان پر کیچڑ اچھالنی شروع کر دی۔ وہ ان کی طرف سے نئی محاذ آرائی کی ابتدا تھی جس کا خمیازہ انہیں چندن کی موت کی صورت میں بھگتنا پڑا تھا۔ اگلی باری چوپڑا کی آ سکتی تھی۔ ویرا کے ساتھ مصالحت ہو جانے کے بعد چوپڑا کے بارے میں چھان بین کا کام اول خان کو سونپ دیا گیا۔ چوپڑا کا پورا نام اور پتہ موجود تھا۔ اول خان کی آدمیوں کو اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ 2 گھنٹے کی قلیل سی مدت میں ان کی رپورٹ ہم تک آ گئی۔ چوپڑا خاندان برے صغیر کی تقسیم سے پہلے میرپور خاص میں مقیم تھا۔ وہ نچلی ذات کے ہندو تھے۔ ان کا ماضی اسرت و افلاس کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تقسیم کے بعد پاکستانی علاقوں میں بسی ہوئی ہندو آبادی میں ذات پات کا تعصب کمزور ہوا تو ان کو لکھ پڑھ کر ابھرنے کے مواقع مل گئے۔ یوں بدھو لال میٹرک پاس کر کے بھارتی قونصل خانے میں ڈاک وصول کرنے والے کلرک کی حیثیت سے ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شادی شدہ اور 2 لڑکیوں کا باپ تھا۔ اس کا پورا گھرانہ میرپور خاص میں مقیم تھا۔ اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے تھے۔ وہ بدچلن اور آوارہ نہیں تھا، لیکن اپنی فطری ضروریات اور گھر سے دوری کی بنا پر اس نے کراچی میں رہنے والی
والی ایک خوبصورت کرسچین لڑکی سے دوستی کر لی تھی۔ بعد میں اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں ہی ڈال لیا۔ وہ لڑکی عام طور پر دن رات گھر میں رہتی تھی، چوپڑا کی ساری ذاتی ضروریات کا وہ دھیان رکھتی تھی۔ ایس ٹی ایف کے آدمیوں کی تصدیق سے یہ ثابت ہو گیا کہ جوشی نے اپنی بلیک کوئین کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جو کچھ اسے معلوم تھا اس نے بلا کم و کاست ویرا کو بتا دیا تھا۔ خرابی بس ایک ہوئی کہ اول خان کے بھیجے ہوئے آدمی لڑکی کو دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ خلاف معمول گھر کا دروازہ مقفل تھا اور وہ کہیں گئی ہوئی تھی۔ ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد بھی وہ واپس نہیں آئی تو وہ اول خان کے آدمی اس کا دیدار کیے بغیر لوٹ آئے۔ میرے لیے وہ نقطہ اہم تھا کہ دن رات گھر میں رہنے والی لڑکی بہت دیر سے گھر سے غائب تھی، لیکن ویرا کی نظروں میں اس بات کی کوئی وقت نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گھر کا سودا سلف لینے کے لیے بازار کی طرف نکلی ہوگی، دیر سویر سے گھر لوٹ آئے گی۔ ویرا کی وہ طویل قرینِ قیاس تھی۔ گھر میں اکیلی رہنے والی عورت کو گھر بار کے ساتھ بازار بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی تشویش کو غیر ضروری سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ویرا تنہا وہ مار کا سار کرنے کے چکر میں تھی، لیکن اس نے جلد ہی مان لیا کہ ایک سے دو کا ہونا زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے کسی بھی دشمن کے سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بیم گن سے زیادہ مؤثر کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن اس کے استعمال میں سب سے بڑی یہ خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا استعمال فوری طور پر پہچان لیا جاتا تھا۔ بیم گن کا نام آتے ہی حریفوں کی صفوں میں شور مچ جاتا کہ ڈینی واردات کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ کسی بھی مقام پر بیم گن کے استعمال کو میرے نام سے نتھی کر دیا گیا تھا۔ میرے اما پر ویرا نے بیم گن کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اول خان سے تحفے میں ملی ہوئی ہلاک اور بے ہوش کرنے والی انگوٹھیوں کی موجودگی میں ویرا کو زیادہ تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر بھی اس نے مہم جوئی کہ وہ لوازم اپنے ساتھ لے لیے جو اس کے اور سلطان شاہ کے لباس میں چھپائے جا سکیں۔ چوپڑا کے خلاف مہم میں شناخت کا پوشیدہ رہنا از حد ضروری تھا۔ ان دونوں نے گاڑی چھوڑ دی اور 6 بجے ہم کو الوداع کہہ کر گھر سے رخصت ہو گئے۔ سڑک پر پہنچ کر ویرا نے ٹیکسی لی اور ان دونوں کے سفر کا آغاز ہو گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور اپنی وضاحت سے انگریزی سے نابلد ایک سادہ لو اور باریش نوجوان تھا۔ ویرا نے جمود توڑنے کے لیے سلطان شاہ سے انگریزی میں اپنے اس خیال کا اظہار کیا اور وہ اس بات میں اپنا سر ہلا کر رہ گیا۔ انگریزی ویرا کی مادری اور پدری زبان تھی۔ سلطان شاہ بھی میرے ساتھ نگر کی خاک چھاننے کے بعد اچھی طرح خاصی انگریزی بولنے پر قادر تھا۔ ان دونوں کے درمیان فوری طور پر مشاورت اور تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باتوں ہی باتوں میں سلطان شاہ کو خیال آیا کہ وہ دونوں چوپڑا کے انجام کے بارے میں ایک متفقہ نتیجے پر پہنچ چکے تھے، لیکن لڑکی کے بارے میں انہوں نے سرے سے کچھ نہیں سوچا تھا۔ چوپڑا کے معاملے میں بھی وہی مسئلہ درپیش تھا جو چندن کے فلیٹ میں پیش آیا تھا۔ وہاں ہماری مشکل خود بخود آسان ہو گئی تھی کہ چندن کی گرل فرینڈ شراب کے نشے میں اس حد تک مدہوش تھی کہ کچھ دیکھنا یا سننا اس کی بساط سے باہر تھا۔ اس کے اخلاقی گناہ جو بھی رہے ہوں وہ چندن کے جرائم میں اس کی شریک کار نہیں تھی۔ ہم بلا وجہ اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے پر آمادہ نہیں تھے، اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چندن کو اٹھا لے آئے۔ لیکن چوپڑا کی ہاؤس میڈ کا معاملہ مختلف تھا۔ بظاہر وہ چوپڑا کی مستقل داشتہ تھی۔ یہ امکان کم تھا کہ وہ دونوں شام کو خوب شراب پی کر بہکنے کی عادت میں مبتلا ہوں۔ ویسے بھی شام تک وہ لڑکی بازار گئی ہوئی تھی۔ یہ امکان نہیں تھا کہ بازار سے لوٹتے ہی وہ شراب پی کر نشے میں اتنی دھت ہو جائے کہ ان کے پہنچنے تک اسے دنیا و مافیا کی خبر نہ رہے۔ وہ بالکل بے قصور ہے، اس پر میرا ہاتھ نہیں اٹھ سکے گا۔ اس مسئلے پر خاصا غور کرنے کے بعد سلطان شاہ نے تشویش سے کہا، میں کب کہہ رہی ہوں کہ اسے مار ڈالو۔ ویرا نے تنک کر کہا، ہم اپنی کارروائی کا کوئی چشمدید گواہ چھوڑنے کا خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے، ہمیں گھر سے نکلنے سے پہلے اس پر غور کر لینا چاہیے تھا۔ سلطان شاہ کا لہجہ متاسفانہ تھا۔ گھر میں غور کرنے سے کیا فرق پڑ جاتا جو یہاں کھلی فضا میں نہیں ہے۔ یہاں ہم ڈینی اور غزالہ کی ذہانت سے محروم ہیں۔ کبھی کبھی غزالہ بھی بہت دور کی کوڑی لاتی ہے۔ بس رہنے دو، وہ دونوں بھی اس مشکل کا کوئی آسمانی حل نہیں نکال سکتے تھے۔ یہ تم کہہ سکتی ہو، میں ان دونوں کی عقل و دانش کا دل سے قائل
قائل ہوں۔ ان کے قصیدے پڑھنے کے بجائے مسئلے کا حل سوچو۔ ہم ہر لمحے اپنی منزل سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹیکسی والا ہمیں چوپڑا کے فلیٹ میں نہیں اتارے گا، اسے فارغ کر کے بھی ہم کہیں بیٹھ کر سر کھپا سکتے ہیں، مگر وقت کے ضیاع کا کیا فائدہ؟ میں کہتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت کوئی حل سوچو۔ صرف میں نے سوچنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، تم بھی اپنی نرم و نازک کھوپڑی پر تھوڑا سا زور دو۔ سلطان شاہ نے منہ بنا کر کہا، میں ویسے بھی گن پوائنٹ پر سوچنے کا عادی نہیں ہوں، تم میرا دماغ خراب کر رہے ہو۔ اس سے بہتر تھا کہ میں اکیلی گھر سے نکل کھڑی ہوتی۔ ایک پیدائشی خرابی کو بلا وجہ میرے سر منڈنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لڑکی کی بات تم نے نکالی تھی، ویرا نے چڑھ کر اس پر الزام لگایا۔ خدا کا شکر کرو کہ مجھے بر وقت اس کا دھیان آ گیا، ورنہ عین موقع پر مسئلہ سامنے آتا تو دونوں کے ہوش اڑ جاتے۔ وقت پر جو ہوتا دیکھ لیا جاتا۔ تم نے اس کا ذکر کر کے میرا ذہن مقتدر کر دیا۔ اسے بھول جاؤ اور شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کر یہ سمجھ لو کہ طوفان ٹل گیا ہے۔ اپڑا کے گھر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس ہلکی پھلکی جھڑپ کے بعد ان دونوں نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی، مگر ان کے ذہن اسی لڑکی کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ میں تمہارے ساتھ چوپڑا کے گھر میں جاؤں گا یا باہر رک کر تم کو کور دوں گا؟ تھوڑی دیر بعد سلطان شاہ نے رسانیت سے پوچھا۔ بیٹھے بٹھائے تم کو اچانک یہ خیال کیوں آ گیا؟ ویرا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اگر مجھے شروع سے آخر تک تمہارا ساتھ دینا ہے تو میں بھی کچھ سوچوں، ورنہ بلا وجہ دماغ تھکانے سے کیا فائدہ؟ تم اکیلی گھر میں گھسی تو تم وہی کرو گی جو تمہارے دماغ میں سمائے گا۔ میری ہر بات تمہارے لیے ناقابل قبول ہوتی ہے۔ ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ ہم دونوں کو شروع سے آخر تک ایک ساتھ رہنا ہے، اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ ہم دونوں کا پہلا مشترکہ مشن ہے۔ ناکامی ہوئی تو ہمیں ڈینی کے سامنے سخت خفت اٹھانی پڑے گی۔ یہ واقعی مجبوری ہے، اب کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ سلطان شاہ پر خیال انداز میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ لڑکی ان کے گلے کی ہڈی تھی جسے مارا جا سکتا تھا، نہ اپنے خلاف چشم دید گواہ بنا کر زندہ چھوڑا جا سکتا تھا۔ میں ان دونوں کی جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ لڑکی سے سامنا ہوتے ہی کسی عقاب کی طرح جھپٹ کر اس کو بے ہوش کر دیا جائے۔ اسے اتنی مہلت نہ دی جائے کہ وہ کسی کا چہرہ وغیرہ ذہن نشین کر سکے۔ کچھ دیر کے غور و خوض کے بعد سلطان شاہ نے وہی تجویز پیش کر ڈالی۔ میرا خیال ہے کہ اس لڑکی کو کم سے کم وقت میں بے ہوش کر دیا جائے۔ اول خان کی دی ہوئی انگوٹھی اس سلسلے میں سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوگی۔ میں بھی اسی راہ پر سوچ رہی تھی، یہ ہمارے مسئلے کا اکلوتا حل ہے۔ ویرا نے اس کی بھرپور تائید کی۔ مگر تم اس تک کیسے پہنچو گی؟ اس بارے میں کیا سوچا ہے تم نے؟ ہمیں اس لڑکی کے سامنے آنے کا انتظار کرنا ہوگا، ویرا نے روا روی میں جواب دیا۔ اس بھول میں نہ رہنا، چوپڑا نے اسے ظاہری طور پر ہاؤس میٹ کی حیثیت دی ہوئی ہے، وہ خود گھر میں ہو یا نہ ہو دروازہ لڑکی ہی کھولے گی۔ تم کو اسی لمحے اس پر وار کرنا ہوگا، ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اس بار ویرا نے مفاہمانہ خاموشی اختیار کر لی۔ سلطان شاہ صحیح سمت میں سوچ رہا تھا۔ رام باغ کے قریب انہوں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور باغ کے سرے پر واقع ایرانی ہوٹل کے سامنے والی گلی کی طرف پیدل چل دیے۔ جوشی نے ویرا کو چوپڑا کے گھر کا پتہ لکھوا دیا تھا، اس کے کوئی واضح پہچان نہیں بتائی تھی۔ پنساری کی دکان سے انہیں مول چند بلڈنگ کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ چوپڑا اس کے 2 نمبر فلیٹ میں مقیم تھا۔ خاصی سیدھی سی بات تھی کہ وہ نچلی منزل کا فلیٹ ہونا چاہیے تھا، مگر قدیم طرز کی اس عمارت کے قریب پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ اس 6 منزلہ عمارت کے ہر فلور پر 2 فلیٹ واقع تھے، جن کے نمبر اوپر سے شروع ہوئے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر 5 اور 6 نمبر والے فلیٹ واقع تھے۔ سلطان شاہ نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ شہر کے رواج کے مطابق مول چند بلڈنگ کی چھت بھی آباد تھی۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہاں بھی دوسری منزلوں کی طرح 2 خاندان آباد تھے یا پوری چھت کسی ایک کنبے کے تصرف میں تھی۔ عمارت کی قدامت باہر سے ہی ظاہر تھی کہ لیکن اندر گھسنے پر اندازہ ہوا کہ عمارت کے مکین نفیس الطبع تھے۔ راہداری
راہداری میں اور سیڑھیوں پر کہیں بھی گندگی یا کوڑے کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجموعی طور پر عمارت صاف ستھری اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ فلیٹوں کے داخلی دروازے چوبی اور دوہرے چوپٹ والے تھے، جن پر باہر کی طرف کنڈی چھپکے لگے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ان معمولی باتوں کو نوٹ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے تیسری منزل پر پہنچے تو وہ 2 نمبر فلیٹ کے دروازے پر جھولتا ہوا وزنی کفل ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ بے ساختہ ان دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں۔ کھلے ہوئے فلیٹ میں ان کے شکار کے ملنے کی امید ہو سکتی تھی، لیکن بند فلیٹ میں ان کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ویرا نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور وہ دونوں تیزی سے زینے اترنے لگے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان کا کسی سے سامنا ہوا، نہ اترتے ہوئے کوئی ان سے ٹکرایا۔ پتلی سی راہداری عبور کر کے وہ دونوں بلڈنگ سے دور چل دیے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، ویرا نے کھسیائی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ ڈینی نے پہلے ہی شبے کا اظہار کیا تھا کہ لڑکی کا گھر سے غائب ہونا تشویشناک ہے۔ تم نے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ڈینی کی زبان کالی ہے، وہ جب کوئی بد فعل منہ سے نکالتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ویرا نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ وہ سہ پہر سے ہی شاید واپس نہیں لوٹی۔ اول خان کے آدمیوں نے 1 گھنٹہ تک اس کی واپسی کا انتظار کیا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی؟ سلطان شاہ واقعی فکر مند تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آج اس کی خریداری کی فہرست لمبی ہو گئی ہو۔ ویرا اپنے اضطراب کو بہانوں میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 نفری گرانے کے لیے کیا خریداری ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی گھپلا نظر آ رہا ہے۔ ادھر کا رخ کرنے سے پہلے ہمیں یقین کر لینا چاہیے تھا کہ وہ دونوں گھر میں موجود ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آج ہمیں بے نیل و مرام واپس جانا ہوگا۔ ابھی صرف جھٹپٹا ہوا ہے، آگے لمبی رات پڑی ہے۔ میں انتظار کروں گی، ہو سکتا ہے کہ لڑکی سے پہلے چوپڑا لوٹ آئے۔ ایسا ہوا تو ہماری ساری محنت وصول ہو جائے گی۔ سلطان شاہ نے بے ساختہ کہا، لڑکی کے جھنجٹ کا سامنا کیے بغیر ہم اسے مار لیں گے۔ وہ دونوں بار بار عمارت میں داخل ہو کر چوپڑا کے فلیٹ کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ وہ ان دونوں کے چہروں سے واقف نہیں تھے۔ ان کے سامنے اکا دکا مردوں اور عورتوں کی عمارت میں آمد و رفت ہوئی، مگر انہیں علم نہیں ہو سکا کہ ان میں مطلوبہ افراد شامل تھے یا نہیں۔ ایسی صورت میں ان کا زیادہ دیر تک وہاں رکنا مخدوش تھا۔ وہ علاقے کے کسی بھی باسی کی نظروں میں آ سکتے تھے۔ باہمی مشاورت کے بعد وہ دونوں ٹہلتے ہوئے برنس روڈ کی طرف چل دیے۔ مجھے آج کا کھیل ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گلی سے نکل آنے کے بعد ویرا نے پہلی بار اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ اجلت اور انا پسندی کے زوم میں آج تم سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ مجھے ان باتوں کا خیال کیوں نہیں آیا۔ 1 گھنٹے بعد تم اوپر جا کر ان کے فلیٹ کا دروازہ دیکھو گے۔ اگر وہ مکفل نہیں ہوا تو مجھے راہداری کی گیلری سے اشارہ کر دینا، میں اوپر پہنچ جاؤں گی، ورنہ تم نیچے آ جانا۔ آگے فریسکو کی مشہور دکان ہے، میں تمہیں وہاں کی گرم گرم جلیبیاں کھلاؤں گا تو تمہارا ذہن بہتر کام کرے گا۔ آج ہمارا دن نہیں ہے، ویرا نے مایوسی سے جواب دیا۔ ہر کام الٹا ہو رہا ہے۔ فکر نہ کرو، وہ بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ آج نہیں تو کل چوپڑا کی باری آ جائے گی۔ سلطان شاہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں دور تک سوچ رہی ہوں، اگر لڑکی کا غائب ہونا ایک اتفاق ہے تو اب اس کو لوٹ آنا چاہیے۔ چوپڑا کو دفتر چھوڑے کافی دیر ہو چکی ہوگی۔ اب تم ہر بات کو منفی زاویے سے دیکھ رہی ہو۔ سلطان شاہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اپنے کونسل خانے کا انفارمیشن آفیسر ہے۔ ایسے مصروف لوگوں کا دفتر آنے کا وقت مقرر ہوتا ہے، ان کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا۔ ڈینی کی طرح کبھی کبھی میرا وجدان بھی کام دکھانے لگتا ہے۔ آج کوئی کامیابی حاصل ہو گئی تو میں اسے بونس سمجھوں گی۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ سڑکوں، مکانوں اور دکانوں کی بیشتر روشنیاں جل اٹھی تھیں۔ اس وقت فریسکو کی دکان پر خاصا ہجوم تھا۔ سلطان شاہ نے ویرا کو آگے بڑھا دیا۔ ان دونوں نے فٹ پاتھ کے کنارے کھڑے ہو کر جلیبیاں اور سموسے کھائے، پھر آگے نکل گئے۔ ویرا کے لیے کراچی کبھی بھی اجنبی شہر نہیں رہا تھا، مگر اس نے برنس روڈ کے علاقے کی کبھی اتنی تفصیلی سیر نہیں کی تھی۔ سلطان شاہ کے ساتھ اشتہا انگیز خوشبوؤں میں رچی ہوئی برنس روڈ کی خورد و نوش کی دنیا کی سیر میں اس کے لیے ایک نیا مزہ تھا، جو چوپڑا کے تصور سے بار بار کرکرا ہو رہا تھا۔ سست
روی سے ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ مول چند بلڈنگ کے نواح میں پہنچ گئے۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ویرا ایک تاریک گوشے میں کھڑی رہی۔ سلطان شاہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ اس نے ایک قدم میں 2 سیڑھیاں پھلانگ کر زینے طے کیے اور تیسری منزل پر یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ چوپڑا کا فلیٹ بدستور مکفل تھا۔ وہ اس منزل پر رکے بغیر الٹے قدموں نیچے اترتا چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی بری نامرادی کا منہ دیکھا ہے۔ سلطان شاہ سے بری خبر سننے کے بعد ویرا نے آزردگی سے کہا، یہ سب ڈینی کی کالی زبان کا اثر ہے۔ وہ گئی اور ایسی گئی کہ اب تک لوٹ کر نہیں آئی۔ بار بار ڈینی کو الزام نہ دو، تھوڑی دیر پہلے تمہارا وجدان کچھ بتا رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اس پر ہلکا سا طنز کیا۔ ویرا کا موڈ اچھا نہیں تھا، پھر بھی وہ اس طنز کو خاموشی سے پی گئی۔ ویرا اور سلطان شاہ کے رخصت ہونے کے بعد غزالہ کی مہربانی سے چائے کا ایک دور چلا، پھر اول خان رخصت ہو گیا۔ اس نے چلتے چلتے مجھے تاکید کی تھی کہ ویرا اور سلطان شاہ کے واپس لوٹتے ہی میں موبائل فون پر اسے ان کی مہم کے نتیجے سے آگاہ کر دوں۔ اول خان کو رخصت کرنے کے بعد اس وسیع و عریض گھر میں ہم دونوں کے لیے خلوت ہی خلوت تھی۔ میرے دماغ پر غزالہ سے قرب کا سرور سوار ہونے لگا۔ اس وقت میرے ذہن پر کوئی فکر سوار نہیں تھی۔ ہم دونوں نے اپنی مرضی کے مطابق یادگار اور خوشگوار وقت گزارا۔ پھر ہم ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گئے۔ 8 بجے تک میرے اعصاب پرسکون رہے۔ گلشن اقبال سے آرام باغ تک کا فاصلہ خاصا طویل تھا۔ اگر حالات سازگار رہتے تو ان دونوں کو اپنا اصل کام نپٹانے کے لیے محض چند منٹ درکار ہوتے۔ میرے حساب سے انہیں 8 بجے تک کامیاب کامران واپس لوٹ آنا چاہیے تھا۔ وال کلاک کی سوئیاں 8 سے آگے سرکی۔ ان کے سفر کے ساتھ میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ویرا اپنے ساتھ موبائل فون نہیں لے گئی تھی، اس لیے ان دونوں سے رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ 8:30 بج گئے۔ پرخوف اندیشوں اور وسوسوں کی وجہ سے میرا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اعصاب پر سخت دباؤ آیا ہوا تھا۔ ذہن میں عجیب اور ہولناک اندیشے سر ابار رہے تھے۔ دوسرے طرف میرے کان باہر سے آنے والی ہر آہٹ پر جمے ہوئے تھے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کو ایک مدت کے بعد اس طرح آوارگی کا موقع ملا ہے، کوئی نہ کوئی گل کھلا کر واپس آئیں گے۔ غزالہ نے میری دل جوئی کے لیے کہا، تم بھی ان کی طرف سے پریشان ہو؟ تمہارے خشک ہونٹوں پر پھیکی اور بے جان مسکراہٹ نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ غزالہ عورت ذات تھی مگر وہ بہت حوصلے سے کام لے رہی تھی، مسلسل مجھے باتوں میں لگائے رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر کار 9 بجے سے ذرا پہلے ہمارے گھر کے باہر کوئی گاڑی رکنے اور اس کا انجن بند ہونے کی آواز آئی۔ میں دوڑ کر دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ وہ دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ ویرا کنڈا گھما کر فاٹک سے اندر آ چکی تھی۔ سلطان شاہ بھی ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے اندر آ گیا۔ ساری بھاگ دوڑ اکارت گئی۔ وہ دونوں اپنے فلیٹ کو مکفل کر کے کہیں غائب ہو چکے ہیں۔ ویرا نے پزمردہ لہجے میں جواب دیا۔ میرا ماتھا پہلے ہی ٹھنکا تھا۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ گھر کی راہداری میں داخل ہوتے ہوئے جواب دیا، کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، سلطان شاہ نے ایک صوفے پر دراز ہو کر بے پرواہی سے کہا۔ ویرا کا خیال ہے کہ تمہاری زبان کالی ہے۔ پیش بینی کرنے والوں کے لیے ایسا خطاب مناسب نہیں ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، مجھے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان دونوں کا مشن غیر متوقع طور پر ناکامی سے دوچار ہوا تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ وہ دونوں صحیح سلامت گھر واپس آ گئے تھے۔ اس وقت اول خان کے آدمی کہاں ہوں گے؟ ویرا نے اچانک سوال کیا۔ کون سے آدمی؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو چوپڑا کے بارے میں چھان بین کر کے آئے تھے، ویرا نے قدرے تیزی سے کہا۔ وہ معلومات حاصل کر کے لوٹ آئے تھے، اب وہاں کوئی نہیں ہے، تم فکر نہ کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کم از کم صبح تک اس فلیٹ کی نگرانی کروائی جائے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ ان دونوں میں سے کوئی لوٹ کر گھر کا رخ کرتا ہے یا وہ زیر زمین چلے گئے ہیں۔ تم یہ بندوبست کر لو، میں ذرا جوشی سے بات کروں۔ ویرا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اب سب سے زیادہ اہمیت
اہمیت جوشی کی ہے۔ میں نے ویرا کے چہرے پر نظریں جما کر کہا، یہ سوچنے کی بات ہے کہ تم نے اس سے چوپڑا کے بارے میں بات کی اور وہ اپنی ہاؤس میٹ سمیت گھر چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ یہ بات میرے ذہن میں بھی چبھ رہی ہے، میں اپنے طور پر اسے ٹٹولنا چاہتی ہوں۔ وہ تمہارا معتمد تھا، تم اسے اچھی طرح جانتی ہو۔ بدقسمتی سے وہ میرے لیے اجنبی ہے۔ کس ٹائپ کا آدمی ہے وہ؟ اپنے کام سے کام رکھنے والا اور بہت زیادہ وفادار۔ اس زمانے میں تم اسے حکم کا غلام بھی کہہ سکتے تھے۔ وقت انسان میں بہت سی تبدیلیاں لے آتا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آج بلکہ برسوں سے میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، مگر آج ٹیلی فون پر اس کا لب و لہجہ سعادت مندانہ تھا۔ مجھے بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ چوپڑا کو جانتا ہوگا۔ میں نے مایوسی اور بد دلی کے ساتھ اس کا ذکر چھیڑا تھا اور جوشی نے از خود اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ اس وقت تم سے کھلے دل سے بات کر رہا تھا، لیکن اب بات الجھ گئی ہے۔ چوپڑا کی روپوشی نے جوشی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ تم کو اس سے سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ تم سے پھر گیا ہے تو تمہیں ٹریپ کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے۔ میں CSD کی مدد سے اس سے اسپیکر فون پر بات کروں گی تاکہ تم اس کی گفتگو بھی سن سکو۔ تم تھک ہار کر واپس آئی ہو، تازہ دم ہو لو، پھر اس سے بات کر لینا۔ اس سے پہلے میں اول خان کو بریف کر دوں۔ ویرا نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی اور اٹھلا کر بولی، تم مہربان ہوتے ہو تو میری چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہو۔ تم کو معلوم ہے کہ تازہ دم ہونے کے لیے مجھے غسل کے بعد تھوڑی سی لینی پڑے گی۔ تم اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر کیا گول کھلاتی ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر بعد تم باہر آؤ تو تمہارے ہوش و حواس بحال ہوں اور تم جوشی سے ذہانت سے بات کر سکو۔ 10-15 منٹ میں بوتل خالی نہیں کر سکتی۔ اس نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ 1-2 پیگ میری عقل اور ذہانت کو دار لگا دیتے ہیں۔ بس اب جاؤ۔ سلطان شاہ فضا میں ہاتھ لہرا کر بیزاری سے بولا، یہ خیال رکھنا کہ دار زیادہ باریک نہ ہونے پائے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔